السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا نام سائمہ کیسر ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو بچوں، آج میں آپ کو حضرت فاطمہ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گی، تو آپ نے بہت دھیان سے لاسٹ تک میری ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ حضرت فاطمہ کون تھیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے سارے حالات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی تھیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی ولادت کے سلسلے میں کئی روایات ہیں کہ ایک روایت کے مطابق آپ کی پیدائش بحثت نبوی سے 5 سال قبل ہوئی۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ بعثت نبوی سے 1 سال قبل پیدا ہوئی، اور بعض روایت کے مطابق آپ کی پیدائش بعثت نبوی کے سال میں ہوئی۔ آپ کی والدہ حضرت خدیجہ تھی، ٹھیک ہے؟ حضرت فاطمہ کن کی بیٹی تھی؟ حضرت خدیجہ کی۔ حضرت فاطمہ کی القابات تھے، مثلا سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء الجنہ، زہرا، بتول، طاہرہ، مطہرہ، رازیہ، مریضیہ، زاکیہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ حضرت فاطمہ کا بچپن دیگر بچوں سے قدرے مختلف تھا، ٹھیک ہے؟ وہ کھیل کود میں حصہ نہیں لیتی تھیں اور نہ ہی گھر سے باہر نکلتی تھیں۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنی والدہ کے ساتھ گزارتی تھی۔ آپ کی والدہ نے آپ کی تعلیم و تربیت کا خصوصی اہتمام کیا۔ حضرت فاطمہ بچپن ہی سے عقل مند اور ذہین تھیں۔ ان کے مزاج میں بہت سادگی تھی۔ سن 10 بعثت نبوی میں جب حضرت خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو حضرت فاطمہ پر گویا غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ دن رات تبلیغ میں مصروف تھے، تاہم وہ حضرت فاطمہ کے لیے خصوصی وقت نکال لیا کرتے تھے۔ وہ انہیں دلاسا دیتے اور نہایت شفقت کا اظہار کرتے اور انہیں قیمتی نصیحتوں سے نوازتے۔ تبلیغ دین کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی جانب سے مسلسل ایذا رسانیوں کا سامنا تھا۔ ایسے میں حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کو دیکھ کر بے قرار ہو جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے اور فرماتے، میری بیٹی گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز کی ادائیگی میں مشغول تھے کہ کفار نے اونٹ کی اوجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر ڈال دی۔ جب حضرت فاطمہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو وہ بے چینی کے عالم میں دوڑتی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے اس غلاظت کو دور کیا۔ اب ان کی شادی کے بارے میں حضرت فاطمہ کی، ٹھیک ہے، مدینہ کی طرف ہجرت اور شادی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ جب کفار مکہ کی جانب سے تکالیف کا سلسلہ ختم نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رافیہ اور حضرت زید بن حارث کو اپنے اہل و عیال کو لانے کے لیے مکہ روانہ کیا۔ یوں حضرت فاطمہ نے اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کی نسبت حضرت علی سے طے کر دی۔ حضرت علی ان دنوں بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنی زرع 480 درہم میں بیچ دی، جسے حضرت عثمان نے خرید لیا اور یہی زرع بطور ہدیہ حضرت علی کو واپس دے دی گئی۔ حضرت علی نے زرع کی رقم سے شادی کا انتظام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھایا اور 400 مثقال چاندی بطور حق مہر مقرر کی اور خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ یوں حضرت علی کے ساتھ آپ رشتہ نکاح میں منسلک ہو گئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو جہیز دیا، اس میں ایک بستر، چمڑے کا ایک تکیہ، ایک تخت، ایک مشکیزہ اور 2 مٹی کے برتن، ایک چکی، ایک پیالہ، 2 چادریں، 2 بازو بند اور ایک جائے نماز شامل تھی۔ حضرت فاطمہ کی شخصیت اور مرتبہ آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نہایت عمدہ عادات و خصال کی مالک تھیں۔ وہ بہت متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ گھر کے تمام کام کاج خود انجام دیتی اور اس دوران ذکر الہی میں مشغول رہتی۔ اگرچہ وہ خود کئی دن فاقے سے ہوتی، لیکن سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اکثر ان کی خیر گیری کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر گئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ آٹا گوندھ رہی ہیں اور زباں پر ذکر الہی جاری ہے۔ انہوں نے جو لباس زیب تن کیا ہوا تھا اس پر کئی پوند تھے۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، فاطمہ، دنیا کی تکالیف کا صبر مقابلہ کرو اور آخرت کی دائمی مسرت کا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اچھا اجر دے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مہمان ہوئے۔ جب دسترخوان بچھایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا، یہ فاطمہ کو بھجوا دو، وہ کئی دن کے فاقے سے ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی، ان کی خبر گیری میں پیش رہتی تھی۔ غزوہ احد کے موقع پر جب انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کی خبر ملی تو آپ بہت غمزدہ ہوئیں۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھویا، پیشانی کے زخم سے خون تھمتا نہ تھا۔ بالآخر آپ نے کھجور کی چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخم پر بھری، جس سے خون رک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے کچھ دن قبل حضرت فاطمہ آپ کے حجرے میں تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور ان کے کان میں ان کو اپنے پاس بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور ان کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر وہ رونے لگی۔ پھر آپ نے کچھ اور بات ان کے کان میں کہی، جسے سن کر آپ مسکرانے لگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دنیا سے رخصت ہونے کی خبر سنائی، جسے سن کر وہ رونے لگیں۔ دوسری مرتبہ فرمایا کہ تم اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی اور جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، جسے سن کر میں مسکرانے لگی۔ حضرت فاطمہ کی اولادیں۔ حضرت فاطمہ کی 6 اولادیں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت محسن، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب۔ حضرت محسن اور حضرت رقیہ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین تاریخ اسلام کے نامور شخصیات بنیں۔ حضرت امام حسین نے اپنی شہادت کے ذریعے اسلام کو زندہ رکھا۔ وفات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت فاطمہ بہت غمگین رہنے لگی تھیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو آپ وفات پا گئیں۔ بچوں دیکھیں، آپ کو میں نے حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے۔ آپ کو کافی زیادہ آپ سے حضرت فاطمہ کی لائف کے بارے میں پتہ چل چکا ہوگا۔ میں نیکسٹ آپ کو اور بھی ویڈیو میں اور بہت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے صحابہ کرام کے بارے میں کچھ
ان کے 5 جو صحابہ کرام کے بارے میں کچھ ایسے لے کر آؤں گی ٹاپک جس میں سب ان کے بارے میں، ان کی لائف کے بارے میں بہت سی انفارمیشن آپ کو دوں گی. ٹھیک ہے بچوں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.